السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل کہانی سینٹرل آفیشل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ چلیے پرسرار شکاری کا قسط نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ میں نے نیند کے عالم میں سنا کہ کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہے اور دروازے پر مسلسل دستک دے رہا ہے۔ میں نے بیدار ہوتے ہی دروازے کی طرف دیکھا۔ میرے کیبن آہستہ آہستہ مگر کسی کے پکارنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں یکدم سے اچھل کر بستر سے اتر آیا۔ ایک سرد سی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ میں نے ایک پل ضائع کیے بغیر جیب سے ریوالور نکال دیا۔ میرا دشمن پرسرار شکاری میرا شکار کرنے کی غرض سے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے ریوالور پر گرفت مضبوط کر لی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر کان لگا دیے۔ دستک تھی کہ بند ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں کڑخت لہجے میں بولا تو میری آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ کون ہے؟ میں ہوں مسٹر سلار، جلدی سے دروازہ کھولیے۔ بیگم جمال کی سرسراتی آواز میں خوف کا عنصر صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے چٹکی گرا کر دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بیگم جمال اس طرح سے کمرے میں داخل ہوئی جیسے کوئی عفریت اس کے تعاقب میں ہو۔ وہ ہر درجہ خائف اور سراسیمہ سی تھی، وہ جیسے اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کیبن کا دروازہ بند کیا اور اس کی چٹکی چڑھا دی۔ اس کے ہاتھ سے پرس فرش پر گرا۔ اس نے اسے اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں نے اسے اٹھا کر سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی آنکھیں بند کر کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ وہ ریشمی سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھی اور اس کے لمبے سیاہ ریشمی بال اس کے چہرے، شانے اور پشت پر بے ترتیب سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا اور اس کی سانس دکنی کی طرح چل رہی تھی اور بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لیا تھا تاکہ سانسوں پر قابو پایا جا سکے۔ میں دل میں ششدر تھا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا جس نے اسے اس طرح سے بدحواس کر دیا ہے۔ درندہ خستہ شکاری نے اسے اغوا کرنے کی کوشش تو نہیں کی ہوگی؟ اور پھر ایک اور خیال آیا کہ کسی مسافر یا اسٹیمر کے عملے میں سے کسی نے اسے تنہا سفر کرتے دیکھ کر اس کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت تو نہیں کی؟ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ وہ تھی ہی ایک حسین عورت کہ کسی بھی مرد کے دل میں اسے تنہا سفر کرتے دیکھ کر نیت میں فتور پیدا ہو جانا فطری امر تھا۔ اور پھر اس کے لباس اور سج دج نے مسافروں کو اور پاگل کر دیا ہوگا۔ میں نے ایک گلاس میں پانی بھر کر اس کے پاس جا کر اس سے کہا، بیگم جمال آپ پانی پی لیں۔ اس نے میری آواز پر اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی حسین آنکھوں میں خوف جھانک رہا تھا۔ وہ کسی متوش ہرنی کی طرح ابھی تک بری طرح سے سہمی ہوئی تھی۔ اس کی سانسوں کے تلاتوں میں رفتہ رفتہ کمی آنے لگی تھی۔ اس نے گلاس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اسے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ وہ خالی گلاس واپس کرتے ہوئے بولی تو اس کی آواز میں لرزش تھی، بہت بہت شکریہ۔ میں نے بائیں ہاتھ میں گلاس پکڑا اور دائیں ہاتھ سے اس کا نرم و نازک بازو اسے بستر کے پاس لے گیا اور بستر پر بٹھا دیا۔ کیبن میں ایک ہی کرسی تھی، میں اس پر بیٹھ گیا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ نارمل ہو تو میں اس سے پوچھوں اصل ماجرا کیا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مسٹر سلار آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاؤں؟ ضرور ضرور، میں نے جواب دیا، اس میں تکلف کی کیا بات ہے، پلیز۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ بستر پر جیسے ریشم کا گداز بکھر گیا۔ بجلیاں تھی کہ ٹوٹ پڑی تھی، آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تو میں نے پوچھا، بیگم جمال خیریت تو ہے؟ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے اپنی لمبی پلکیں جھپکائی اور ایک لمبی سانس لی۔ پھر وہ آہستگی سے کہنے لگی، میں کیبن میں آ کر کپڑے بدل کر سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار مجھے اس منحوس جزیرے اور اس
درندہ ایک خصلت شکاری کا خیال آ رہا تھا جو انسانوں کا شکار کرتا ہے۔ اس خوف اور وحشت کے عالم میں نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ معلوم نہیں کتنی دیر کے بعد میں بیدار ہوئی تو میں نے کلک کی آواز سنی۔ میں نے لائٹ آن کر دروازے کی سمت دیکھا تو میرے سارے جسم پر سنسنی سی دوڑ گئی۔ کوئی باہر سے تالے میں چابی ڈال کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک دم سے اچھل کر بیٹھ گئی۔ پھر میری نظر چٹکی پر پڑی جو میں لگانا بھول گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ میں بستر سے اتر کر دروازے کی طرف جاؤں۔ میں نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر سے پرس اٹھا کر اس میں سے پستول نکال لیا۔ وہ توقف کر کے سانسیں لے رکی۔ اپنی بات جاری رکھنے سے پہلے وہ تکیوں کے سہارے بیٹھ گئی۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں کو سمیٹ کر انہیں جوڑے کی شکل میں باندھتے ہوئے کرنے لگی۔ دوسرے لمحے کٹاک سے کیبن کا دروازہ کھل گیا۔ پھر میں نے ایک چہرہ دیکھا جو بہت ہی خوفناک اور مکروہ قسم کا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی کریہ صورت نہیں دیکھی تھی۔ ایسا چہرہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے سارے بدن پر ایک جڑجڑی سی پھیل گئی۔ اس کی آنکھیں لال لال اور بہت بڑی بڑی تھی، اتنی بھیانک تھی کہ کیا بتاؤں۔ وہ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ چہرہ مسوں، پھنسی، دانوں اور زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ انسان نہیں شیطان تھا۔ میری نس نس میں برف اترنے لگی۔ بدن کا سارا خون خشک ہو گیا، جسم کی ساری طاقت جیسے سلب کر لی گئی ہو۔ پھر میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میری حالت ایک لرزے کے مریض کی سی ہو رہی تھی۔ میرا پستول والا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا۔ پلیز پلیز ایک گلاس پانی دیجیے۔ میں نے ایک گلاس پانی اس کی طرف بڑھایا تو اس نے یہ پانی ایک ہی سانس میں حلق سے اتار لیا۔ اس نے خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ وہ خبیث اندر داخل ہوا تو میری روح جیسے پناہ ہو گئی۔ وہ میری طرف بڑھا تو اس کے بھیانک چہرے اور ہونٹوں پر فاتحانہ سی مسکراہٹ ناچ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے ہوس اور درندگی جھانک رہی تھی۔ وہ میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، میری رانی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں نے باوقت اپنی تمام طاقت جمع کی اور اس کی طرف پستول تان لیا۔ شاید اس کی نظر پہلے پستول پر نہیں پڑی تھی۔ وہ تو میرے چہرے کو گھور رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر میرے ہاتھ اور پستول پر پڑی، وہ بری طرح سے چونکا اور الٹے قدموں کمرے سے نکل بھاگا۔ میں باوجود کوشش کے اس پر فائر نہ کر سکی۔ اس کے نکلتے ہی میں نے بستر سے اتر کر دروازہ بند کیا اور پھر پستول اور پرس اٹھا کر باہر جھانکا۔ راہداری سنسان اور ویران پڑی تھی۔ پھر مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تو میں آپ کے کیبن پر آ کر دروازہ بجانے لگی۔ آپ نے بہت اچھا کیا یہاں آ گئی۔ میں نے کہا، اب آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ پوری طرح سے محفوظ ہیں۔ اگر میرے پاس پستول نہیں ہوتا تو آج میری عزت اور جان کی خیر نہ ہوتی۔ وہ شاید مجھے اٹھا کر ہی لے جاتا۔ وہ متوش سی ہو کر بولی، پستول کیا آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس لیے کہ یہ ایک طرح کا محافظ ہوتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے کئی مرتبہ میری عزت بچ چکی ہے، اس نے بتایا۔ پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ میں نے ایک انجانا سا خطرہ محسوس کیا۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ دل کہیں جا رہا تھا اور دماغ کہیں۔ رات کی تنہائی اور گہری خاموشی میں کوئی بھی طوفان اٹھ سکتا تھا۔ ایک آتش بھی شاید دہک رہا تھا جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا۔ مجھے کبھی اپنی زندگی میں ایسی آزمائش سے گزرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وہ رات اور تنہائی تینوں مجھے زہریلی ناگنے لگ رہی تھیں۔ اچھا آپ آرام کریں، میں یک لخت اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں باہر کھڑا ہوتا ہوں تاکہ وہ شیطان آئے تو میں اسے نمٹ لوں۔ نہیں نہیں، آپ باہر مت جائیے، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا۔ کیا معلوم وہ شیطان دوبارہ آ جائے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ میں اسے کیسے کہتا کہ اس شیطان سے زیادہ خطرہ تو تم سے ہے۔ میں نے غیر محسوس انداز سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، وہ شیطان آیا تو میں اسے نمٹ لوں گا۔ اس نے مجھے پھر سمجھانے اور روکنے کی کوشش کی۔ آپ یہ مت بھولیے کہ میں ایک شکاری ہوں اور درندہ خصلت شکاریوں کا سخت دشمن ہے، اور اس نے آپ جیسے شکاریوں اور سینکڑے انسانوں کو ہضم کر لیا ہے۔ پلیز اپنی جان کو جان بوجھ کر خطرے میں نہ ڈالیں۔ میں نے آگے بڑھ کر کیبن کا دروازہ کھولا اور اس کی مخمور آنکھوں میں التجا بڑی تھی۔ میں نے کہا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کس طرح سے ہضم کرتا ہے۔ میں کیبن سے نکل آیا۔ راہداری سنسان اور ویران پڑی تھی۔ باہر گہری تاریکی تھی، باہر تیز ہوا تھی اور اس میں خنکی بہت زیادہ تھی۔ راہداری میں روشنی جیسے اونگ رہی تھی۔ میں ریلنگ کے پاس کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ شیطان نما آدمی کہاں سے آ گیا ہوگا؟ میرا ذہن سوچ رہا تھا وہ کہاں چھپا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسٹیمر کے عملے میں سے کوئی شخص ماسک چڑھا کر آیا ہو تاکہ اسے بیگم جمال پہچان نہ سکے۔ شاید اس نے میک اپ بھی کیا ہو۔ شاید وہ اسٹیمر کے اوپر والے عرصے میں چھپا بیٹھا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ درندہ خصلت شکاری کا کوئی آدمی ہو، مگر وہ غیر مسلح کیوں تھا؟
بیگم جمال کے ہاتھ میں پستول دے کر کس لیے بھاگ گیا؟ ان باتوں سے میرے اس شک کو تقویت مل رہی تھی کہ وہ بدماش جہاز کے عملے میں سے تھا۔ اگر وہ درندہ خستہ شکاری کا کوئی آدمی ہوتا تو یقیناً مسلح ہوتا اور بیگم جمال پرسرار طور پر لاپتہ ہو چکی ہوتی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اس شیطان کو تلاش کروں؟ میرے ذہن میں ایک کشمکش سی جاری تھی کہ میرے کیبن کا دروازہ کھلا۔ بیگم جمال کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ دروازہ بند کر کر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بڑی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے اعصاب مضبوط ہیں۔ اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ کیبن سے کسی قیمت پر نہیں نکلتی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر سلار، آپ واقعی ایک بہادر آدمی ہیں۔ جب تک شکاری بہادر نہ ہو وہ شکار کھیل ہی نہیں سکتا۔ یوں بھی باہر کھڑے ہونے میں بہادری کی کیا بات ہے؟ یہ بہادری کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ اس ریل اب مسکرائی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اس اسٹریمر سے سفر کر رہے ہیں کہ شکاری پرسرار طور پر لاپتہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس وقت باہر کھڑے ہیں جب خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ویسے آپ بھی کم بہادر نہیں ہیں۔ میں نے اسے طریفی نظر سے دیکھا تو وہ سرخ ہو گئی۔ میں نے بہت کم ایسی بہادر عورتیں دیکھی ہیں۔ میں اور بہادر؟ وہ ایک دم سے کلکلا کر ہنس پڑی۔ میں نے کہا، بہادری دکھائی ہے، آپ نے اس شیطان کو بھگایا ہے۔ میں نے جواب دیا، آپ کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ بے ہوش ہو گئی ہوتی یا اس کا نشانہ بن گئی ہوتی۔ میں نے اسے کہاں بھگایا ہے؟ وہ پستول دے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے پاس پستول نہ ہوتا تو معلوم نہیں میرا کیا حشر ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس واقعے کا زیادہ اثر نہیں لیا۔ آپ کی جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو وہ اب تک دہشت سے کانپ رہی ہوتی اور کیبن سے باہر آنے کی جرات نہیں کرتی۔ یا آپ ہی کا حوصلہ ہے کہ آپ نے اپنے خوف پر پوری طرح سے قابو پا لیا۔ آپ کی تعریف کا بہت بہت شکریہ۔ وہ میرے قریب آ کر مسکرانے لگی۔ میں نے دستی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، رات کا 1 بجنے میں 3 منٹ ہے باقی ہیں۔ آپ اپنے کیبن میں جا کر سو جائیں، میں صبح ہونے تک یہاں کھڑا پہرا دیتا رہوں گا۔ اور ہاں، اندر سے چٹکی لگانا نہ بھولیے۔ رات کا 1 بجنے والا ہے؟ وہ ایک دم سے چونکی، پھر دوسرے لمحے سنبھل کر بولی، نہیں، میں نہیں سوؤں گی۔ آپ مجھے نیند کہاں سے آئے گی؟ تو کیا آپ ساری رات جاگتی رہیں گی؟ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جائیے، شاید نیند آ جائے۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اس نے پانی کی لہروں پر نظر جماتے ہوئے کہا، میں 1 گھنٹہ اور یہاں کھڑی رہوں گی، مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اندھیرے میں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی، ریلنگ پر خطرناک حد تک جھکی ہوئی تھی۔ پھر اس نے ایک دم سے سیدھے ہو کر میرا شانہ ہلایا اور ہذیانی انداز میں چیخی، سلار، مسٹر سلار، یہ دیکھیے لاش تیر رہی ہے۔ لاش کہاں ہے؟ میں بری طرح سے چونک پڑا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر، اس نے اشارے سے بتایا۔ مجھے لاش دیکھنے کے لیے ریلنگ کے پائے پر کھڑے ہو کر خاصا جھکنا پڑا۔ لاش اسٹیمر کے نیچے اور ساتھ ساتھ تیر رہی تھی۔ شاید دوسرے لمحے جب مجھے اپنی حماقت اور اپنے خلاف ہونے والی سازش کا احساس ہوا تب دیر ہو چکی تھی۔ بیگم جمال نے میرے دونوں پیروں کو پکڑ کر اٹھایا تو میرا توازن بگڑ گیا۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میں سر کے بل پانی میں جا گرا۔ ایک شکاری نے دوسرے شکاری کو بڑی خوبصورتی سے شکار کر لیا تھا۔ میرے پانی میں گرتے ہی ایک زوردار چپاکا ہوا تھا۔ رات کی گہری خاموشی میں اس کا شور گونج کر سکوت میں ڈوب گیا تھا۔ کسی نے اس شور کی آواز سنی نہ ہوگی، اگر سنی بھی ہوگی تو اس نے کوئی خیال نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ ایسی آوازیں اسٹیمر سے کوئی نہ کوئی چیز پانی میں پھینکنے سے بلند ہوتی رہتی ہیں، اور پھر اس نے مجھے پانی میں گرتے ہوئے دیکھا بھی نہ ہوگا، اسی لیے کہ آدھی رات کا وقت تھا۔ اس وقت ہر کوئی گہری نیند کی گوش میں تھا اور ملہ بھی اپنے اپنے کیبن میں آرام کر رہے تھے۔ یوں بھی اسٹریمر سے مسافروں کی پرسرار گمشدگی کی وجہ سے جو خوف و ہراس پیدا ہوا تھا، اس وجہ سے کون جاننے کی کوشش کرتا کہ یہ شور کس چیز کا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے حواس کو قابو میں کر کے پانی کی سطح پر آنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ جب ہی میں نے بیگم جمال کی زہریلی ہنسی سنی جو میرے کانوں میں سیسا بن کر پگھلنے لگی، میں نے غصے اور جھلاہٹ سے اسٹیمر کی طرف دیکھا جو قریب ہی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹیمر تھا۔ میں نے چیخنا چاہا تو ایک تیز لہر نے مجھے فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرے منہ، ناک اور آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ میری چیخ نکل نہ سکی۔ دوسرے لمحے میں سنبھل کر چیخا تو میرے اور اسٹیمر کے درمیان فاصلہ بڑھ چکا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا تھا کہ پہلے جیسی ایک دوسری لہر میری راہ میں حائل ہو کر مجھے ڈبونے کی کوشش کرنے لگی۔ چونکہ میں ایک ماہر تیراک بھی تھا، اسی لیے اس لہر کا مقابلہ کر کر دیوانہ وار اسٹیمر کی طرف بڑھا، پھر اپنی تمام قوت جمع کر کر ایک زوردار چیخ ماری اور جذباتی انداز میں چلانے لگا، بچاؤ، بچاؤ، بچاؤ۔ اس کے جواب میں ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور سر پر سے گزر گئی۔ گولی کی وجہ سے میں خوفزدہ ہو کر رک گیا اور میرے بدن پر چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ پھر دوسری گولی، مجھ سے ذرا فاصلے پر پانی کی نظر ہو گئی۔
پھر میں نے پانی کے اندر سے تیرتے ہوئے اسٹیمر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ یہ کے بعد دیگر 2 فائر ہوئے جو خاصے فاصلے پر کیے گئے۔ میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ میں نے چند لمحوں کے بعد پانی کی سطح پر آ کر دیکھا تو میرا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا کہ میں اب اسے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک تو اس کی رفتار بہت زیادہ تھی، دوسری بات یہ تھی کہ اس کی تیز رفتاری جو لہریں چھوڑ رہی تھی وہ بہت بڑی تھی۔ میرا چیخنا چلانا بھی بے سود تھا۔ میری چیخیں اس کے انجن کے شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ میں بڑی حسرت سے اسٹیمر کو جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی بتیاں اندھیرے کی وسطیوں میں گم ہو گئی اور گہرے سکوت کے باوجود اس کے انجن کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ گپ اندھیرے میں ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ کنارہ کان سے دکھائی دیتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سمت بڑھوں۔ پانی بے حد سرد تھا اور رہی صحیح کسر خونخواہ نے پوری کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس جگہ ڈوب مرنے سے تو بہتر ہے میں کسی سمت میں سفر تیرنا شروع کر دوں۔ میں تیرنے کے لیے اپنا جسم تول رہا تھا کہ مخالف سمت خاصے فاصلے پر روشنی کی کرن سی دکھائی دی۔ کسی جھوپڑی میں جیسے چراغ جل رہا ہو۔ یہ روشنی کی کرن نہیں تھی بلکہ امید کی کرن تھی، کنارے کے وجود کی نشانی تھی۔ میں نے تیزی سے اس سمت تیرنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک ایک خیال میرے دل کے کسی گوشے میں آیا تو میں نے اپنی رفتار سست کر دی اور اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ یہ روشنی دشمن نے کی تھی تاکہ میں کنارے پہنچوں تو مجھے دار لیا جائے۔ بیگم جمال نے دانستہ مجھے ایسی جگہ دھکا دے کر گرایا تھا جہاں اس کے آدمی تھے۔ اس طرح سے شکاریوں کا شکار کیا جاتا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرا دشمن میرے استقبال کے لیے کنارے پر موجود ہوگا، اسی لیے میں نے رخ تبدیل کر آہستہ آہستہ ہٹ کر تیرنا شروع کر دیا۔ میرا رخ سیدھا اور اس روشنی کی طرف نہیں تھا۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد میں نے کنارے پر پہنچ کر روشنی کی طرف دیکھا تو وہ شمال میں نصف میل کے فاصلے پر محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اتنا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ یہ گاؤں ہے، کوئی جزیرہ نہیں۔ میں کنارے پر بیٹھ کر اپنی سانسیں درست کرنے لگا اور سر کے بالوں سے پانی کو ہاتھ سے نکالنے لگا۔ بالوں کو دبا کر نچوڑنے پر پانی باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مخالف سمت چل پڑا۔ کوئی 200 قدم چلنے کے بعد میرا اندازہ درست ثابت ہوا، یہ گاؤں تھا۔ چونکہ میرا جسم اور کپڑے بری طرح سے بھیگے ہوئے تھے اس لیے سردی سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں جلد سے جلد ان کپڑوں اور لباس سے نجات پانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جھونپڑی کے دروازے پر پایا جو سپاری، ناریل اور کٹہل کے اونچے اونچے درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ یہاں ایک پرہیبت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس جھونپڑی کے مکین گہری نیند سو رہے تھے۔ اس جھونپڑی کے مکین کو زحمت دینے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ میری جیب میں اتنی رقم تھی کہ میں ان کی خدمت کا معقول معاوضہ دے سکتا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ میں نے چاپ سنی کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ پھر میں نے ایک اور آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا سلار ڈوب گیا یا کسی اور طرف نکل گیا، روشنی دے کر بھی اس طرف نہیں آیا۔ ڈوبا تو نہیں ہوگا؟ یہ آواز دوسرے آدمی کی تھی۔ وہ شخص ہے بہت تیز اور ہوشیار، اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا۔ میں بے آواز اور تیزی سے اس جھونپڑی کے عقب کی طرف بڑھ گیا۔ یہ 2 آدمی تھے۔ ان میں سے پہلے نے کہا ہمارا شکار کتنا ہی تیز اور ہوشیار کیوں نہ ہو، وہ ہمارے جال میں پھنسے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آخر اسے نغمہ نے شکار کر لیا نا۔ وہ ایک حسین اور پرکشش عورت ہے، اس کے جال میں اچھے آ جاتے ہیں۔ اس آدمی نے کہکا لگایا، کیوں نہ تم اس جھونپڑی کو چیک کر کر دائیں طرف چلو، میں بائیں طرف چلتا ہوں۔ یقیناً گاؤں میں داخل ہو چکا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس سمت تیرنے کی بجائے دوسری سمت تیر کے سامنے والے گاؤں میں پہنچ گیا ہو؟ وہ کہیں بھی پہنچ جائے ہم سے بچ نہیں سکتا۔ شمسود اور فخرو اس کی تلاش میں کشتی لے کر نکل چکے ہیں۔ اس جھونپڑی میں خاموشی ہے، شاید وہ یہاں نہیں پہنچنا تو آثار مل جاتے۔ دیکھو اگر یہ سلار بچ کر نکل گیا تو صرف ہم دونوں ہی کی نہیں سبھی کی شامت آ جائے گی۔ بوسہ میں بخشے گا نہیں، وہ ہر قیمت پر سلار کو اپنی قید میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک تو دائیں طرف بڑھ گیا تو اس کی چاپ بتا رہی تھی، دوسرا جھونپڑی کی طرف آ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے۔ میری جیب میں ریوالور تھا، اب اس کی گولیاں پانی میں بھیگنے کی وجہ سے بیکار ہو چکی تھی۔ میں اس ریوالور سے دشمن کے سر پر ضرب لگانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر دشمن پوری طرح سے گھات میں تھا۔ میری تلاش میں 1-2 نئی قید بدماش تھے۔ میں کٹہل کے درخت کے تنے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا، جیب سے ریوالور نکال کر اسے الٹا پکڑ لیا۔ وہ بدماش جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ کر کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک کان لگائے کھڑا رہا، پھر وہ گھوم کر پیچھے کی طرف دبے قدموں بڑھا جیسے اس نے میری خوشبو سونگھ لی ہو۔ جب وہ اس درخت کے پاس سے گزرنے لگا جہاں میں چھپا تھا، میں نے ریوالور کا دستہ اس کے سر کے پچھلے حصے پر دے مارا۔ اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی، وہ دب سے زمین پر گر پڑا۔
میں نے چند لمحوں تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر اس کا ساتھی بھی آ سکتا تھا، شاید وہ زیادہ دور نہ گیا ہو۔ میں اس سے چند قدم ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا، چند لمحوں تک سانس روک کے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تو میں اس بدماش کی طرف بڑھا، اس کے پاس پہنچ کر زمین پر دوسانوں بیٹھ گیا۔ اس گپ اندھیرے میں اس کا چہرہ اور خدوخال واضح نہیں تھے، وہ بے سو حرکت پڑا تھا۔ میں نے اس کے سر پر کاڑی ضرب لگائی تھی، وہ 3-4 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو اس میں 300 ٹاکا ریزگاری، ایک پینسل ٹارچ اور ایک خوفناک قسم کا چاقو نکلا۔ میں نے اس کی ساری چیزیں اپنی جیب میں رکھ لی۔ مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ نہیں نکلی، وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھا میں جو اس آدم خور شکاری تک پہنچا سکے۔ مشتاق چودھری نے مرنے سے قبل یہ بتایا تھا کہ وہ آدم خور ایک جزیرے پر رہتا ہے۔ پینسل ٹارچ سے اس کے چہرے پر روشنی ڈالنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس بدماش کی ٹانگیں پکڑ لی اور اسے گھسیٹتا ہوا دور لے گیا۔ وہاں جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں کے پاس جا کر اسے جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ پھر میں نے پینسل ٹارچ نکال کر اس کے چہرے پر روشنی کی تو اچھل پڑا۔ یہ وہی بدماش تھا جس نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ میرے بجائے نجم و نہار اور غریب ٹیکسی ڈرائیور زخمی ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا چاقو اس کے سینے میں اتار دوں۔ میں نے اس بے رحم خیال کو جھٹک دیا۔ میں اپنے ہاتھ انسان کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا تھا، البتہ اسے سخت ترین سزا دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونس دیا، پھر اس کے کپڑے اتار کر اس کی مشقیں کس دیں۔ پھر میں دبے آواز قدموں سے جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ دروازے پہ پہنچ کر میں رک گیا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک دی۔ وقفے سے دروازے پر 3-4 مرتبہ دستک دینے کے بعد اندر سے ایک عورت کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری۔ کون ہے؟ میں ایک مسافر ہوں۔ میں نے دروازے سے منہ چپکا کر آہستہ سے کہا تھا، مسافر؟ کون مسافر؟ اپنا نام بتاؤ۔ عورت کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ میں ایک اجنبی آدمی ہوں۔ مجھے اس کے سوال جواب پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے ایک خوف تھا کہ اس بدماش کا ساتھی ادھر آ نکلے گا تو وہ میری آواز سن لے گا، پھر میری شامت آ جائے گی۔ اس نئی ابتدا سے نکلنا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے پرسکون انداز میں کہا، گھر میں کوئی آدمی ہے تو اسے کہو مجھ سے بات کرے۔ اچھا، 1 منٹ ٹھہرو۔ اس نے جواب دیا، میں ابا کو جگاتی ہوں۔ مجھے تھوڑی دیر تک بڑے کرب سے اس کے باپ کے جاگنے کا انتظار کرنا پڑا۔ لہجہ لہجہ میری بے قراری، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اندر اپنے باپ کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا باپ گہری نیند میں ملوم ہوتا تھا، وہ جاگنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو میری نظروں کے سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر سفید خشخشی سی داڑھی تھی۔ وہ دبلا پتلا، کمزور اور لاغر سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند پڑی تھی اور اس پر نشے کی سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک جوان عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چراغ تھا جس کی روشنی میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت 20-22 برس کی ہوگی۔ اس کی رنگت گہری سانولی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بھی نیند کا غلبہ تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور اس کی آنکھوں میں ایک انجان سا خوف جاگ رہا تھا۔ آپ کون ہیں بھائی؟ اس بوڑھے نے اپنا سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ کیا چاہتے ہیں؟ میں ایک مسافر اور رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہے ہیں؟ عورت کے چہرے پر اضطراب چھا گیا تھا۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس وقت یہاں کوئی لانچ نہیں آتی، اور آپ کے کپڑے بھیگے کیسے ہیں؟ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔ میں نے جواب دینے سے پہلے پلٹ کر اندھیرے میں چاروں طرف دیکھا اور بولا، اندر آنے دے تو بتاؤ، میری جان کو خطرہ ہے۔ مجھے آپ لوگ اپنے گھر میں پناہ دے تو یہ آپ کا احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ جان خطرے میں ہے؟ بوڑھے نے چونک کر دہرایا تھا اور اپنی گردن گھما کر عورت کی طرف دیکھا۔ عورت کی آنکھوں میں غیر محسوس سے انداز میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ بوڑھا میری طرف متوجہ ہو کر بولا، نہ بابا نہ، معلوم نہیں کیا چکر ہے، ہمیں معاف کرو۔ وہ بدحواسا ہو کر دروازہ بند کرنے لگا تو میں نے دروازے میں جلدی سے اپنی ٹانگ اڑا دی۔ میری بات تو سنو، صرف صبح تک پناہ چاہیے، ہم 1 گھنٹے کے لیے بھی پناہ نہیں دے سکتے۔ معلوم نہیں تم کون ہو، شاید ہندوستانی جاسوس ہو۔ بوڑھا ہاتھ درجہ خائف ہو رہا تھا۔ میں جاسوس نہیں ہوں بلکہ ایک مصیبت زدہ ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اندر آنے دو، اگر نہیں گئے تو ہم چلانا شروع کر دیں گے، سارا گاؤں جمع ہو جائے گا۔ بوڑھے نے دھمکی دی، اگر تم لوگ مجھے پناہ دو تو میں تمہیں اس کی عوض رقم دوں گا۔ میرے منہ سے بلا ارادہ نکل گیا، رقم؟ اس بوڑھے نے پہلے عورت کی طرف حیرت اور خوشی سے دیکھا، پھر مجھ سے کہا، کتنی رقم دو گے؟ 200 ٹاکا۔ میں نے بوڑھے کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دیکھی تو اوپر کی جیب سے وہ رقم نکالی جو بدماش کی تھی۔ اس میں سے 100 ٹاکا کے 2 نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ رکھ لو۔
وہ میرے ہاتھ سے رقم لے کے کسی بچے کی طرح سے خوش ہو گیا۔ اس نے رقم جیب میں رکھنے کے بعد ایک طرف ہٹ کر مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ عورت بھی تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ میں نے عورت کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر دمک تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی تھی۔ وہ برا مسرت امیز لہجے میں بولا، آ جاؤ بڑے صاحب جی، جلدی سے اندر آ جاؤ۔ یہ دولت کا جادو تھا جس نے باپ بیٹی کو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ متاثر کیا تھا، اور وہ برف کی طرح پگھل گئے تھے۔ ان کے لب و لہجے میں نرمی اور زبان میں ساری دنیا کی مٹھاس آ گئی تھی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، جیسے میں اس گھر کا کوئی فرد ہوں۔ وہ میرے آگے بچھا جا رہا تھا۔ رقیہ بیٹی، اس نے عورت کو مخاطب کیا، جلدی سے 3 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ بڑے صاحب کے لیے بڑے پیالے لے کر آنا۔ وہ کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ بوڑھے سے میں نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام نذرو ہے، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کو اپنے کپڑے دے دوں بڑے صاحب جی؟ اپنے کپڑے سوکھنے تک انہیں پہن رکھیں۔ میرے حامی بننے پر اس نے کمرے میں بندھی رسی پر لٹکتے ہوئے بہت سارے کپڑوں میں سے ایک لنگی اور قمیض لا کر میری طرف بڑھائی۔ میں نے کپڑے بدلتے ہوئے اس کے کمرے کو دیکھا۔ یہ ایک غریب آدمی کا گھر تھا۔ اس کے گھر سے اس کی غربت ظاہر تھی۔ اس کے کپڑے بھی بے حد معمولی تھے۔ اس کی بیٹی نے جو ساڑی پہن رکھی تھی، اس میں اس نے کئی جگہ پہ بند لگائے ہوئے تھے۔ آپ کیا کام کرتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ چوکی پر خاموش بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں مزدور آدمی ہوں جی، اس نے جواب دیا۔ پان کے باغ کا ایک ٹھیکیدار ہے، اس کے پاس یومیہ اجرت پر کام کرتا ہوں۔ کتنی اجرت ملتی ہے؟ 5 ٹکا، اس نے بتایا۔ کسی دن کام نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ملتا۔ 5 ٹکا میں گزر بسر ہو جاتی ہے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آج کل تو یہاں بڑی مہنگائی ہے۔ ہو تو جاتی ہے بڑے صاحب، اس نے گہری سانس لی۔ گزر بسر کرنا ہی پڑتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان جانے کا سوچ رہا ہوں۔ وہ کس لیے؟ سنا ہے کہ وہاں مزدوری اور کام کاج کرنے کے بہت اچھے پیسے ملتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے سینکڑوں لوگ روزانہ ادھر جا رہے ہیں۔ پھر تم کیوں نہیں گئے؟ یہ سچ ہے کہ وہاں ہزاروں بنگالی مرد اور عورتیں مزدوری کر کر اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں جانے کے لیے 2-3 ہزار ٹکا چاہیے صاحب جی۔ میرے پاس تو 300 ٹکا بھی نہیں ہے۔ یہ مکان بیچ کر چلے جاؤ، میں نے اسے مشورہ دیا۔ اس کے 4-5 ہزار ٹکا تو مل ہی جائیں گے۔ یہ مکان میرے بڑے بھائی کا ہے، وہ بولا۔ گاؤں میں مکان بہت کم خریدتے ہیں، اور پھر آج کل ہر آدمی مکان بیچ کر پاکستان جانا چاہتا ہے، اسی لیے مکان خریدنے والا نہیں ملتا۔ البتہ مکان بیچنے والے بہت ہیں۔ اس کی قمیض چھوٹی تھی، میرے جسم پر تنگ بھی ہو گئی تھی، مگر میں نے کسی نہ کسی طرح پہن لی۔ پھر اس نے مجھے ایک پرانا اونی کمبل دیا جس میں سوراخ اور بہت سارے پیوند بھی لگے تھے۔ میں نے کمبل جسم پر ڈال لیا اور چوکی پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس وقت مجھے چائے کی بڑی طلب ہو رہی تھی۔ رقیہ تھوڑی دیر کے بعد مٹی کے پیالوں میں بھاپ اڑاتی ہوئی چائے لے کر آ گئی۔ یہ پیالے اس نے ایک رکابی میں رکھے ہوئے تھے۔ ان میں جو بڑا پیالہ تھا وہ اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ چھوٹا پیالہ باپ بیٹی نے لے لیا۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا۔ چائے بہت اچھی تھی، گڑ کی مٹھاس تھی اس میں۔ پہلے گھونٹ سے میرے سارے بدن میں حرارت کی لہر دوڑ گئی۔ میں توانائی سی محسوس کرنے لگا۔ جب میں چائے پی چکا تو نذرو نے مجھ سے کہا، بڑے صاحب جی، آپ اپنے کپڑے دے دیں تاکہ رقیہ انہیں سین میں لے جا کر رسی پر ڈال دے۔ صبح تک آپ کے کپڑے سوکھ جائیں گے۔ میں اپنے گیلے کپڑوں کی جیبیں خالی کرنے لگا۔ ان دونوں نے میرا ریوالور اور چاقو دیکھا تو ان کے چہرے ایک لمحے کے لیے فاق ہو گئے۔ میں نے بٹوا، رومال اور چابیاں نکال لی۔ میں نے بٹوے سے نوٹ نکال کر دیکھے تو وہ گیلے نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ میرا بٹوا چڑمی تھا اور میں نے زپ لگا رکھی تھی۔ میں نے گیلے کپڑے رقیہ کو دے دیے۔ رقیہ گیلے کپڑے سین میں پھیلا کر آئی اور اس چوکی پر میرے لیے بستر لگانے لگی۔ میں نے نذرو کو مختصر طور پر اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ میں نے داستان سے ان 2 بدماشوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، جس میں ایک تو میری تلاش میں گاؤں کے اندر چلا گیا تھا، دوسرا جسے میں بے ہوش کر اس کی مشقیں کس کر جھونپڑی کے عقب والی جھاڑی میں ڈال آیا تھا۔ میں نے اسے پرسرار جزیروں اور اس آدم خور اسٹیمروں والا اور لانچوں سے پرسرار طور پر غائب ہونے والے شکاریوں اور مسافروں کے بارے میں پوچھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اسٹیمروں اور لانچوں سے وقتاً فوقتاً مسافر غائب ہوتے رہتے ہیں، ان میں مرد، لڑکیاں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسے بتایا کہ ان خبروں سے گاؤں میں خوف اور راز پایا جاتا ہے۔ لوگ دن ڈوبنے کے بعد اکیلے گھر سے نہیں نکلتے۔ لانچ سے رات کے وقت یہاں کوئی نہیں آتا۔ رقیہ نے بستر لگا دیا تھا۔ بستر میں لگ چلا تو تھا مگر نرم اور بے حد گرم بھی تھا۔ تھکن کی وجہ سے مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں نے اپنا بٹوا، پینسل، ٹارچ، چاقو اور ریوالور تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ میں بستر پر لیٹا تو باپ بیٹی چراغ لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔
میرے کمرے کا دروازہ بھیڑ دیا گیا تھا، کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا، میں بیدار ہوا تو سر باری ہو رہا تھا، مجھ پر نشے کی کیفیت آئی تھی، میں سر چٹک اٹھ بیٹھا، صبح ہو چکی تھی اور کمرے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی، دن خاصا نکل آیا تھا۔ میں نے کمرے میں ایک عجیب اور پرسرار خاموشی محسوس کی، ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں میرے سوا کوئی نہ ہو۔ میں نے بستر سے نکل کر تمام کمرے میں باورچی خانہ، صحن، غسل خانہ بھی دیکھ لیا، دونوں کا نام و نشان نہ تھا۔ صحن میں رسی پر میرے کپڑے پھیلے ہوئے تھے، وہ سوکھ چکے تھے، میں اپنے کپڑے کمرے میں لے آیا، انہیں پہنتے ہوئے حیران تھا کہ یہ دونوں کہاں گئے۔ میں نے تکیہ ہٹایا تو ساری بات میری سمجھ میں آ گئی، میرا بٹوا غائب تھا جس میں 4,000 کی رقم موجود تھی، چاقو، چابیاں اور ریوالور کو تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا اور میری رقم چوری کر کر فرار ہو گئے تھے تاکہ پاکستان جا سکے۔ غربت اور افلاس نے انہیں چوری کرنے پر اکسایا تھا، ورنہ وہ ایسے نہ لگتے تھے۔ میرا سر بھاری اس لیے ہو رہا تھا کہ میری چائے میں نشہ ملا دیا گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، اس بات کی امید تھی کہ بدماش رات میری تلاش میں ناکام ہو کر جا چکے ہوں گے۔ میں یہاں سے گزرتے ہوئے کسی بھی لانچ سے نکل سکتا ہوں، دن میں کسی خطرے کی بات نہ تھی، دن کا سفر میرے لیے زیادہ بہتر تھا۔ دن میں لانچی اور اسٹیمر یہاں سے گزرتے ہوں گے، سفر کے اخراجات کے لیے میرے پاس گھڑی تھی، وہ میری دستی گھڑی جلدی میں اتارنا بھول گئے تھے، یہاں ان کی اس پر نظر نہ پڑی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد عقبی راستے سے باہر آیا، یہ راستہ جھاڑیوں کے پاس سے ہوتا ہوا ندی کے کنارے کی طرف جاتا تھا، باہر بھی گہرا سناٹا تھا اور سرد ہوا چل رہی تھی، ندی کے کنارے دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ میں جھاڑیوں کے پاس سے ہوتا ہوا ندی کی طرف جانے لگا تو مجھے ایک جگہ پر نشان نظر آئے، یہ وہ نشان تھے جو کسی آدمی کو گھسیٹ کر لے جانے کے تھے اور جھاڑیوں کے پاس جا کر ختم ہو گئے تھے، یہاں بوٹوں کے بھی نشان تھے۔ میں نے جھاڑیوں کے پاس جا کر جھانکا، وہاں اس بدماش کا پتہ نہ تھا، بڑی حیران کن بات تھی کہ وہ بدماش کہاں اور کیسے چلا گیا۔ رات کے وقت اس کا پتہ چلانا آسان نہیں تھا، وہ ہوش میں آنے کے بعد اٹھ کر جا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ میں نے اس کی مشقیں خوب کس کر باندھی تھیں۔ اس بات کا امکان تھا نہ کہ میں نے اجرت میں شاید ٹھیک سے گرانہ لگائی ہو، مجھے اس بدماش سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ میں یہاں سے جلد نکل جانا چاہتا تھا، اس لیے تیزی کے ساتھ ندی کے کنارے کی طرف بڑھ گیا۔ ندی کے کنارے پر پہنچا تو دور تک کسی نام و نشان نہ تھا کسی چیز کا، البتہ نصف میل پر گاٹ دکھائی دے رہا تھا، گاٹ پر بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی ندی تھی اور بل کھاتی ہوئی ایک گاؤں کے پاس سے گم گئی تھی۔ ندی کے پاس اس پار ایک گاؤں تھا، وہاں کنارے پر لڑکیاں اور عورتیں برتن اور کپڑے دھو رہی تھیں اور پانی میں کھڑے ہو کر نہا رہی تھیں، چھوٹے بڑے بچے بھی نہا رہے تھے۔ میں نے ایک لانچ کو آتے دیکھا جو گاؤں کے پیچھے سے نمودار ہوئی تھی، یہ کارگو لانچ تھی، اس کے عرصے پر بڑی بوریاں اور کچھ سامان رکھا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے لانچ ادھر لانے کو کہا، تھوڑی دیر کے بعد لانچ کنارے پر آ گئی۔ عرصے پر جو دو آدمی کھڑے تھے ان میں سے ایک نے پوچھا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ ہم کھلنا جا رہے ہیں۔ کھلنا ہی جانا ہے، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اوپر آ جائیں۔ انہوں نے ایک لمبا سا تختہ اٹھا کر ریلنگ کا دروازہ کھولا، اس تختے کو نیچے اتارا، اس کا ایک سرا ریلنگ کے پاس فرش پر رکھا اور دوسرا خشکی پر ٹکا دیا۔ میں تختے کے بغیر لانچ پر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میرے اور لانچ کے درمیان پانی حائل تھا۔ لانچ گاٹ پر ہوتی تو مجھے تختے سے اوپر جانے کی ضرورت نہ پڑتی، اور پھر لانچ کا ورشہ پانی کی سطح سے اتنا اونچا تھا کہ میں پانی میں جا کر بھی ریلنگ کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ میں تختے پر سے ہوتا ریلنگ کے پاس پہنچا تو ایک آدمی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے عرصے پر کھینچ لیا۔ میرے عرصے پر قدم رکھتے ان دونوں نے مل کر تختے کو اوپر کھینچ لیا اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا، پھر لانچ چل پڑی۔ ان میں سے ایک شخص نے زینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ نیچے جا کر کیبن میں بیٹھ جائیں، آرام کریں، اس میں بستر بھی ہے۔ میں نے کاکپٹ کی طرف دیکھا، اس میں ایک موٹا اور بھدا سا آدمی تھا جس کے چہرے پر کالے رنگ کی اینک لگی تھی، وہ وہیل کے پاس کھڑا اسے حرکت دے رہا تھا۔ میں زینے کی طرف بڑھا، ایک چھوٹی سی میز تھی جس میں 4 تختے لگے تھے۔ میں نے تیسرے تختے پر قدم رکھا تھا کہ سامنے والے کیبن کا دروازہ کھلا، ان میں سے 3 آدمی میرے استقبال کے لیے باہر آئے۔ میں ٹھٹک گیا۔ وہ تینوں اپنی وضع قطع اور چہرے موڑے سے 10 نمبری دکھائی دے رہے تھے، ان کے چہروں پر خباثت، سفاکی اور بے رحمی تھی، ان کی آنکھوں سے استہزائی پن جھانک رہا تھا۔ ایک ہی ہاتھ میں کھلا چاقو تھا جس کا پھال خوفناک تھا اور وہ چمک رہا تھا، باقی 2 جو تھے ان کے ہاتھوں میں پستول تھے، وہ زینے سے 2 قدم پڑے کھڑے تھے۔ اس کیبن میں اسے ایک اور بدماش نمودار ہوا جس کے سر پر پٹی بنی تھی، میں اسے دیکھ کر چونک پڑا، یہ وہی بدماش تھا جسے میں نے زخمی کر کے جھاڑیوں میں ڈال دیا تھا۔ وہ تمسخر سے بولا، خوش آمدید مسٹر سلار، آخر تم ہمارے جال میں پھنسی گئے نا؟ ہاں، میں نے سر ہلا کر اعتراف کیا اور غیر محسوس انداز میں سب سے اوپر سے نیچے والی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔
تم لوگ جیت کے میں ہار گیا، مگر میری یہ شکست عارضی ہے، آخر میں فتح میری ہی ہوگی۔ اچھا، اس نے کہہ کر لگایا تھا۔ ہاں 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 ہاں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، وہ بھی دیکھ لیں گے، آج تک ہمارے جانور آ کر کوئی بچ نہیں سکا۔ میں تمہارے اس غرور کے بت کو توڑ کر پاش پاش کروں گا، تم مجھے آسانی سے شکار نہ کر سکو گے، میں نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارا واسطہ کس سے پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم سب سے خطرناک شکار ثابت ہوئے ہو۔ اس نے اعتراف کیا تھا، کل رات تم نے میرا سر پھاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہ کہو کہ مجھے ہوش آ گیا، میری کراہیں میرے دوست نے سن لی۔ اگر تم لوگ چاہتے کیا ہوں، میرے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہمارے بوس کا حکم ہے، اس نے جواب دیا۔ شافت سے میری رقم اور میری چیزیں واپس کر دو، میرے پاس سوائے تمہارے چاقو کے اور کوئی چیز نہیں ہے، میں نے اسے بتایا۔ رات میں نے جس کے ہاں کیمپ کیا تھا، اس نے اور اس کی بیٹی نے میری جیب پر بھی ہاتھ صاف کر دیا ہے، وہ بھی میرے 3000 ٹاکا لے کر رات کو بھاگے ہیں۔ تم جھوٹ بول کر میری رقم اور چیزیں ہڑپ نہیں کر سکتے، میرے ساتھی تمہارے چہرے کا جغرافیہ بگاڑ دیں گے۔ اچھا تو میری تلاشی لے لو۔ میں نے سیڑھی پہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ ابے او شامو، اس نے پستول لیے کھڑے شخص کے شانے کو ہلایا تھا، تو ذرا اس کی تلاشی تو لینا، دیکھنا ہے کہ یہ کتنا سچ بول رہا ہے، ہمیں بیوقوف سمجھ رہا ہے۔ وہ اپنی جیب میں پستول آ کر میری طرف بڑھا، میں اسی موقع کی تو طاق میں تھا، میرے پیچھے زینے پر کوئی نہیں تھا، میں اس وقت سفاری سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے میری دونوں جیبیں تھپ تھپائیں، اس نے ایک جیب میں ریوالور محسوس کر کر اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا تاکہ بٹن کھول کر ریوالور نکال سکے۔ میں نے بے حس و حرکت کھڑا رہ کر اسے کارروائی کرنے دی، وہ میرے غیر متوقع تعاون کرنے کی وجہ سے ذرا سے غافل ہو گئے تھے۔ وہ میری جیب کا بٹن کھولنے لگا تو میں نے اس کے پیٹ میں پوری قوت سے ایک لات رسید کی، وہ الٹ کر اپنے ساتھیوں پر جا گرا، وہ بری طرح سے چیخ پڑا تھا۔ میں دوسرے لمحے عرشے پر تھا، عرشے پر وہ دونوں بدماش ریلنگ کے سہارے کھڑے بیڑی پی رہے تھے اور کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے عرشے پر قدم رکھا، نیچے سے آواز دے میرا تعاقب کرنے لگی، پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے۔ وہ دونوں آواز سنتے ہی چونکے، انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میری طرف لپکے، نیچے سے کوئی اور اوپر آیا تھا، میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور نہ مجھے اس کی ضرورت تھی، وہ دونوں اتفاق سے غیر مسلح تھے۔ میں پلٹ کر دوسری سمت تیزی سے دوڑا، وہ دونوں میرے پیچھے پیچھے دوڑے چلے آئے تھے۔ میں ریلنگ کے پاس مچھت آ گئی، کے بعد دیکھ رہے مجھ پر 2 فائر ہوئے، ایک گولی تو میرے دائیں پیر کے پاس سے سنسناتی ہوئی گزری تو دوسری میرے سر سے گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی مجھے پکڑتا، میں نے ریلنگ پر چڑھ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ان دونوں نے بھی میرے پیچھے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ چونکہ میں ماہر تیراک ہے، اسی لیے اور گہرائی میں جا کر تیرتا ہوا پانی کی سطح پر آیا تو میں لانچ کی دوسری طرف اور رقبی حصے پر تھا۔ پانی میں 2 اور آدمی شاید کود پڑے تھے، وہ چاروں چیخ چلا رہے تھے۔ اس طرف کوئی نہیں تھا، ایک رسی لٹک رہی تھی، اس کا سرا پانی میں ڈوب رہا تھا۔ میں نے کسی کے اس سمت آنے کی آواز سنی تو بڑی آہستگی سے پانی کے اندر چلا گیا اور رسی کا سرا پکڑ لیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دونوں پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے نکل گئے، پھر میں پانی کی سطح پر ابھرا کہ میرے سر پر کسی سخت چیز کی ضرب لگی تو میرا سر چکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر میں تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں شاید 1 یا 2 دن سے بے ہوش رہا، مجھے شاید بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا گیا تھا، اس لیے کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں لانچ کے کیبن میں نہیں بلکہ ایک اسپتال جیسے کمرے میں اور ایک پلنگ کے صاف ستھرے بستر پر پڑا تھا۔ میرے بدن پر مریضوں کا لباس تھا، میرا سر بھاری ہوا تھا اور نشہ سا چھایا ہوا تھا، یہ نشے کے انجیکشن کا اثر تھا جو ابھی بھی پوری طرح سے نہیں اترا تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹک کے سامنے کی طرف دیکھا جہاں کھڑکی تھی، اس کھڑکی میں لوہے کی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی، اس کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے اور اس پر ایک سفید پردہ پڑا ہوا تھا، پردے میں سے سورج کی روشنی چھن چھن کے کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ کمرے کے اندر اور باہر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، ایک عجیب سی ویرانی بھی پرستی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اندازہ لگایا کہ یہ عمارت کسی گاؤں میں واقع ہے، دوسرے لمحے اسی خیال کی نفی ہو گئی، اس لیے کہ چھت پر پنکھا اور ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی۔ یہاں ہزاروں گاؤں اور علاقے آج بھی ایسے تھے جہاں بجلی نہیں پہنچی تھی، پہنچ بھی نہیں سکتی تھی، اس سے کہ ہر سال جو طوفان آتے تھے وہ مواصلات کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیتے تھے۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو سارے بدن پر کمزوری سی محسوس ہوئی، میں کسی نہ کسی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد سوچا کہ اب مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں، یہ عمارت اسپتال کی ہے یا کوئی مکان میں گڑا ہے۔ میں بستر سے اترنے والا تھا کہ کمرے کے باہر چھاپ کی آواز آئی، وہ کوئی تیز تیز قدم اٹھاتا شاید اس کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے فوراً بستر پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اپنی آنکھیں کھول دی۔
تکیے پر گردن گھما کر دروازے کی سمت دیکھا اور کمرے میں جو ایک جوان نرس چھوٹی سی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی اس کی پشت میری طرف تھی۔ وہ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر رہی تھی، اس لیے کہ میں اس کی شکل دیکھ نہیں سکا تھا، اور دروازہ بند کر کے میری طرف گھومی تو میں نے اسے دیکھا۔ ہم دونوں کی نظریں چار ہوئی۔ وہ 20-22 سال کی جوان لڑکی تھی، سانولی رنگا کی پرکشش لڑکی، شریرا اور متناسب بدن، قد درمیانہ تھا۔ وہ ٹرے لیے میری طرف بڑھی تو اس کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ سفید لباس میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور مسکراہٹ کے ساتھ بولی، صبح بخیر مسٹر سلار۔ صبح بخیر، میں نے جواب دیا۔ اس کی آواز بھی خوبصورت تھی۔ میں نے ٹرے کی طرف دیکھا، اس میں روئی کے 3-4 پھائے اور ایک سرنج رکھی تھی۔ وہ مجھے انجیکشن لگانے آئی تھی۔ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام سریتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں یہاں نرس ہوں۔ کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ میں کہاں ہوں؟ یہ ہسپتال ہے یا گھر؟ یہ ہسپتال ہے اور آپ ہسپتال کے کمرے میں ہیں۔ وہ ٹرے میں سے روئی کا پھایا اور سرنج اٹھاتی ہوئی بولی۔ یہ کون سا ہسپتال ہے اور کس جگہ پر واقع ہے؟ میں نے اپنی قمیض کی آستین بازو تک چڑھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سرنج کی سوئی سے پھائے کو گیلا کرنے کے بعد میرے قریب آئی۔ اس نے پھائے کو میرے بازو پر ملا اور پھر اس جگہ سوئی داخل کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری مسٹر سلار، میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ میں نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو منع کیا گیا ہے؟ آپ بہت سمجھدار ہیں سلار، اس نے دوسرے لمحے سرنج میرے بازو سے نکالتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، آپ یہ تو بتا سکتی ہیں کہ یہاں کب سے اور کتنے دنوں سے میں بے ہوش ہوں؟ جی، اس نے روئی کے اس پھائے سے میرے بازو کو ملا اور ٹرے میں سرنج رکھ کر اسے اٹھا لیا۔ 3 دن پہلے آئے تھے۔ اس روز سے آپ کو مسلسل بے ہوشی کا انجیکشن دے کر بے ہوش رکھا گیا ہے۔ کیا یہ انجیکشن بھی بے ہوشی کا ہے؟ میں نے قمیض کی آستین نیچے اتارتے ہوئے کہا تھا۔ جی نہیں، وہ مسکرائی، یہ طاقت کا انجیکشن ہے۔ اب آپ غسل خانے میں جا کر نہا لیں، شیو کر لیں اور تیار ہو جائیں۔ میں اتنی دیر میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کر کے لے آتی ہوں۔ شیو کا سامان تو میرے پاس نہیں ہے اور پھر مجھے ایک جوڑا لباس کا بھی چاہیے۔ میں نے پلنگ سے اترتے ہوئے کہا تھا، یہ سب آپ کو غسل خانے میں مل جائے گا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بٹن دبا کر مجھے بلا لیں۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی۔ میں چند لمحوں کے بعد دروازے کی طرف بڑھا تاکہ دروازہ کھول کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ کوئی پرائیویٹ ہسپتال ہے یا مکان۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے غیر محسوس انداز سے اس پر لگے ہینڈل کو گھمایا۔ پوری طرح حرکت دینے کے بعد اسے اپنی طرف کھینچا۔ دروازہ نہیں کھلا، وہ بند تھا۔ اس نے دروازہ کس طرح بند کیا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ چابی گھومنے کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ شاید باہر سے اس دروازے کو بند کرنے کا کوئی طریقہ تھا۔ میں نے 2-1 مرتبہ دروازے کو اپنی طرف کھینچا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے چوبی کے سوراخ میں سے باہر جھانکا تو میرے بدن پر سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک لال اور خوفناک آنکھ سوراخ میں سے جھانک کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ نہ کھلنے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ نرس نے میرے 2-1 سوالوں کا جواب جو نہیں دیا تھا، اس کی وجہ بھی میں غسل خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ غسل خانہ خاصا بڑا تھا۔ اس میں ٹوائلٹ بھی تھا۔ ایک طرف ہینگر میں سفید تولیہ اور ایک دھلا سفید جوڑا ٹنگا تھا۔ جہاں بیسن لگا تھا وہاں دیوار میں ایک آئینہ بھی تھا اور سٹینڈ میں شیونگ کریم اور ریزر بلیڈ کا ایک پیکٹ، نہانے کا سامان اور آفٹر شیو لوشن بھی تھا۔ نال میں گرم پانی آ رہا تھا۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ میری داڑھی کسی مجنوں کی طرح بڑی ہوئی تھی اور میرا کلیہ کسی فقیر کی طرح ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے شیو کی تو میری اصل صورت نکل آئی۔ میں نے اپنے سارے بدن میں چستی سے محسوس کی۔ جب میں نہا کر اور کپڑے بدل کر کمرے میں آیا تو تازہ دم تھا۔ مجھے بڑے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ کبھی میں نے ایسی بھوک محسوس نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ سریتا ایک بڑی سی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ دروازہ جس شخص نے کھولا تھا اس پر میری نظر پڑی۔ وہ ایک بدصورت اور خوفناک چہرے کا شخص تھا۔ اس کی کمر میں ایک پٹی بندھی تھی، اس میں پستول اور گولیاں نظر آ رہی تھیں۔ سریتا کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سریتا سے کہا، بڑا سخت پیڑا ہے، میں جیسے مریض نہیں قیدی ہوں۔ سریتا کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جی ہاں، آپ اپنے آپ کو قیدی سمجھے، معزز مہمان نہیں۔ اس نے ٹرے بستر پر رکھا تو میں نے ناشتے کا جائزہ لیا۔ بڑا پرتکلف ناشتہ تھا لیکن چائے نہیں تھی۔ کیا ناشتہ بغیر چائے کے ہوگا؟ میں نے سلائس اور چھری اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں چائے اس لیے نہیں لائی کہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کافی پیئیں گے یا چائے؟ کافی، میں نے سلائس پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ یہاں تو قیدی کو بڑا شاندار ناشتہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لے آتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی تھی۔ آپ کیونکہ خاص قیدی ہیں اس لیے آپ کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔
میں چونکہ 3-4 دن سے بھوکا پیاسا تھا اور پیٹ میں چوہے دو رہے تھے، اسی لیے میں ناشتے پر کسی ندیدی بچے کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ 10 منٹ کے اندر اندر میں نے ناشتہ ایک طرح سے ہڑپ کر لیا تھا۔ ٹرے پوری طرح صاف ہو چکی تھی، صرف جیم جیلی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بچی تھی۔ اس قدر پرتکلف ناشتہ ہضم کرنے کے باوجود میری بھوک پوری طرح سے مٹی نہیں تھی، کچھ اور کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ سریتا 15-20 منٹ کے بعد 2 کپ گرم گرم کافی اور سینڈوچ لے آئی تو میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ سینڈوچ کس کے لیے؟ میں نے پوچھا۔ 2 کپ کافی کیا میرے لیے؟ سینڈوچ آپ کے لیے اور کافی میرے لیے۔ اس کے ہونٹوں پر دلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ سے نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہ کیسے؟ میں نے سینڈوچ کی پلیٹ ٹرے میں سے اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا، حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک صحت مند شکاری جو 3-4 دن سے سخت بھوکا ہو، اس کے لیے یہ ناشتہ کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شکاری نہیں بلکہ شکار ہوں۔ میں نے کافی کا منگ اٹھا کر اس کا گونٹ حلق سے اتارا۔ کافی بہت اچھی تھی اور مزہ دے رہی تھی۔ وہ بھی کافی پینے لگی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں کہا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ مجھے شکار کس لیے کیا گیا ہے؟ اس نے جواب دینے سے پہلے دروازے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے سوال کا جواب دینے میں کون سی بات مانا ہے۔ میں نے اس کی طرف سینڈوچ کی پلیٹ بڑھائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر لینے سے انکار کیا۔ پھر میں نے اسٹار پر ایک پیس اٹھا لیا۔ میں نے اسے سوال پوچھنے کے خیال سے سینڈوچ کی پلیٹ پر جھک کر کہا، کیا اس جیل خانے میں اور بھی قیدی ہیں؟ جیل خانہ ہے تو اور بھی قیدی ہوں گے، مگر آپ یہاں سے فرار ہونے کا خیال دل میں نہ لائے۔ ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش نہ کرے جو یہاں سے متعلق ہوں۔ میں آپ کو ایک بات کا بھی جواب دے دیا تو پھر آپ کی خدمت پر کسی مرد کو لگا دیا جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے مزید سوالات پوچھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے غریب کسی مصیبت کا شکار ہو جائے۔ میں اس سے آگے چل کر فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ وہ میرے فرار ہونے میں بڑی مدد کر سکتی تھی، لیکن اتنی جلدی بھی نہیں۔ اس نے فرار نہ ہونے کے لیے جو کچھ کہا تھا، اس میں میرے لیے ایک طرح سے اشارہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ برتن لے کر چلے گئی تو میں نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر جھانکا۔ سامنے ایک عمارت کا بھی حصہ نظر آ رہا تھا۔ ادھر کھلی جگہ اور جھاڑیاں تھیں۔ دائیں اور بائیں